ان کا آشیانہ بھی بنتا ہے، ان کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر وہ دل بھی لگا لیتا ہے، دنیا کی کامیابیوں کی سیڑھیوں پہ چلتا بھی رہتا ہے، لیکن اچانک پھر اس کا ایک دوسرا موڑ آتا ہے، موت۔ پھر وہ موت اس کو لے جاتی ہے ایک ایسے جہان میں جس کا اختتام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا ہے، کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم بھلا کیسے اللہ جل شانہ کا انکار کرتے ہو، کیسے اللہ رب العزت کے احکام کو توڑتے ہو۔ کنتم امواتا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر ہم سارے اللہ رب العزت کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب لوٹنے والے ہیں، حساب ہونے والا ہے۔ اسی دنیا کے اندر جو زندگی گزاری ہے، جو اعمال کیے ہیں، اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور بندہ بھی بڑا عجیب ہے، سامنے دیکھتا ہے میرا بھائی فوت ہو گیا، میری اماں فوت ہو گئی، ابا فوت ہو گیا، جنازے اٹھ رہے ہیں، ہمسایہ فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا، پھر بھی غفلت میں زندگی گزار رہا۔ اور حقیقت یہی ہے، جب موت آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، تو انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، اور اس کی یوں نظریں آسمان کی طرف جم جاتی ہیں۔ اب لوگ آ کر اس کی آنکھوں پہ ہاتھ دے کر بند کرتے ہیں، یہ خود کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ اس نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو حقیقت سے تعلق رکھتی ہے۔ آج تک اس نے جو چیز دیکھی ہے سارا دھوکہ دیکھا ہے، حقیقت تو اب دیکھ رہا ہے، حقیقت تو اب دیکھ رہا ہے۔ سامنے دروازہ جو توبہ کا ہے وہ بند ہو رہا ہوتا ہے، فرشتہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، یا جنت والے یا جہنم والے۔ نیک ہے تو جنت والے سارے فرشتے اس کو لینے آتے ہیں، اور برا ہے تو جہنمی فرشتے آ جاتے ہیں اور اس کو سامنے جہنم دکھاتے ہیں، اس کے منازل دکھاتے ہیں۔ اور یہ پکی بات ہے، ہر زندہ چیز نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے۔ دنیا کی زندگی عارضی، دنیا کی جوانی عارضی، دنیا کی صحت عارضی، دنیا کے عیش عشرت عارضی، دنیا کا رہنا عارضی، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ ہم عارضی زندگی کے لیے، عارضی زندگی کے خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے ہم کتنے سیریس ہیں، ہم کتنی محنت کرتے ہیں دنیا کی عیش کے لیے۔ تھوڑا ہمارا وقت اچھا گزر جائے، ہماری جوانی کا وقت اچھا گزر جائے، بڑھاپے کا وقت اچھا گزر جائے، لیکن ایک آخرت ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ جس کی دن ختم نہ ہوں، جس کی شامیں ختم نہ ہوں، ایسا بڑا دن 50,000 سال سے بھی بڑا دن ہوگا۔ ہاں، اس لیے فکر آخرت میں زندگی گزاریں، اللہ رب العزت کو راضی کریں، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری شروع کر دیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار صرف وہ نہیں چلے گئے، بلکہ ہم نے بھی مرنا ہے۔ ہاں جی، ہم نے بھی مرنا ہے۔ یہاں ہم اللہ کے، یہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اللہ کی بات سننے کے لیے دور دراز سے، ہم یہاں سے کچھ پلے باندھ کی بھی جائیں۔ میں بھی محتاج، بات کرنے والا بھی محتاج، اور بات سننے والے بھی محتاج۔
عقل مند وہ ہے جس نے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لی، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لی۔ اور بے وقوف وہ ہے، دھوکے میں آ گیا وہ نادان جس نے موت کی تیاری نہ کی اور ایسے ہی زندگی گزارتا چلا گیا، زندگی کو بیکار سمجھ لیا، بس ایسے ہی مل گئی، ایسے ہی میری اپنی مرضی ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزار کے چلا گیا اور نیک اعمال نہیں کیے، اللہ کے حکم کی اطاعت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی۔ خدا کی قسم وہ اگر بغیر تیاری کے مر گیا، وہ ایسے ہے جیسے بیچ سمندر میں کشتی میں کھڑ کے اس نے چھلانگ لگا دی ہو اور اس کے سوائے تباہ ہونے کے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور حقیقت بات ہے، قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال بھی پوچھتے ہیں، اور جب وہ کہتے ہیں نا تیرا رب کون ہے، تو اگر اس کو نہیں آتا، سمجھ نہیں آتی کہ رب کون ہے، ایسا اللہ تعالیٰ کی اس نے عبادت نہیں کی ہوگی، اللہ کو راضی نہیں کیا ہوگا، تو یہ بغیر تیاری کے مرا ہوا شخص قبر میں، ہمیں علم نہیں ہوتا، کسی کو علم نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور فرشتے جب پوچھتے تیرا رب کون ہے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، بھول جاتا ہے اللہ جل شاہ، اور اس کو اتنا مشکل میں پڑ جائے گا کہ پوری کائنات کی ٹینشن، پوری کائنات کی پریشانی ملا دو، اس مردے کی پریشانی ساری کائنات کی پریشانیوں سے بڑھ جائے گی۔ لیکن موت تو ایک دفعہ آنی ہے، اب اس کی آنکھیں پھٹیں گی، پریشان ہوگا، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ دنیا جس طرح مرنے والے کے لیے عارضی تھی، اسی طرح زندوں کے لیے بھی عارضی ہے۔ ہم تیاری کر لیں، دنیا کے دھوکے میں مت پڑیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے، اے دنیا میں تجھے 3 طلاقیں دے چکا ہوں، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے اور تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے انہی ہاتھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدفن کیا ہے، انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو کھویا ہے، مجھ پر یہ چیز عیاں ہو گئی، ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، اور میں کیوں نہ اپنے رب کی عبادت میں اپنی زندگی گزار دوں۔ دھوکے میں مت پڑیں، جا کے بڑے بڑے قبرستان دیکھیں، بڑے بڑے جرنیل اسی دنیا سے دھوکہ کھا گئے، بڑے بڑے بادشاہ اسی دنیا سے دھوکہ کھا گئے، بڑے بڑے ڈاکٹر اسی دنیا سے دھوکہ کھا گئے، ہم اس دنیا سے دھوکہ کیوں کھائیں؟ اپنے رب کو راضی کریں ہر حال میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ اللہ، پتہ نہیں کیسے ہمیں موت بھول گئی ہے۔ عشاء کے ٹائم ساری مساجد میں جا کر چکر لگاؤ، 1-2 آدمی ملیں گے نمازی، باقی صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک گھر میں بیٹھے ہوں گے، نماز کو نہیں آتے۔ کیا موت بھول گئی؟ کیا موت کا فرشتہ بھول گیا؟ کیا قبر بھول گئی؟ نماز کو قائم کرنا، جہاں بھی قرآن مجید میں نماز کا حکم آیا ہے، واقیم الصلاۃ، قائم کرو نماز۔ زکوٰۃ کا وہاں تو زکا آیا ہے، ادا کرو۔ نماز فرض ادائی نہیں ہے، قائم کرنے کا مطلب ہے فکس کر دو، ایسی فکس کرو کہ جوانی میں بھی، بڑھاپا ہو، جوانی ہو، سردی ہو، گرمی ہو، جنگ ہو، امن ہو، خوشی ہو، غمی ہو، سفر ہو، حضر ہو، یہ نماز ایسے فکس ہو، یہ چھوڑنا نہیں چاہیے، یہ فکس ہو جائے۔ اس نماز کا تعلق اللہ والوں کے ساتھ مضبوط رہا ہے، اور ان اللہ والوں کو نماز سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ یہی جو مہینہ چل رہا ہے محرم الحرام کا، یہ عزت اور احترام والا مہینہ ہے۔
میرا دل چاہتا ہے میں تھوڑی سی بات کرتا چلتا جاؤں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت ہے، آپ کی قربانی ہے. قیامت تک کوئی مومن مسلمان اس قربانی کو بھول نہیں سکتا. پورا کا پورا دین قربانیوں سے زندہ ہوا ہے. یہ قرآن کی اوراق جو آج ہمارے گھروں میں ہیں یہ ایسے نہیں آئے. آج ہم احادیث کی تلاوت کرتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس ایسے نہیں آئی. اس کے پیچھے قربانیوں کی بڑی بڑی داستانیں ہیں. اور اسلام قربانی کا نام ہے. ہم اپنے جسم کو بچاتے رہتے ہیں، جی نیند بھی پوری ہو جائے، خوراک بھی پوری ہو جائے، مجھے آسائش بھی ہر طرح کی مل جائے، کامیابی بھی مل جائے، اس میں لگے ہوئے ہیں. نماز چھوٹتی ہے تو چلی جائے، دین چھوٹتا ہے تو چلا جائے، سنتیں ضائع ہوتی ہے تو چلی جائیں. ہم یہ مذاق کر رہے ہیں، اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں زندگی کو. اتنی خوبصورت زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. اور اتنی بڑی قیمتی اللہ کی عبادت 2 رکعت نماز نفل، دنیا اور دنیا کے اندر جتنی قیمتی ہیں ساری اس کی قیمت لگاؤ. میرے نبی نے فرمایا ہے 2 رکعت نماز نفل صرف اس کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. فرائض کتنے قیمتی ہوں گے؟ اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، خواہ مخواہ گپ شپ لگا رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے. اور ماتھے پہ تھوڑا سا غم بھی نہیں آتا. جو نمازی ہوتا ہے اس کی تکبیر اولا رہ جائے، اس کی سانسیں رک جاتی ہیں، اس کو درد اور غم ہوتا ہے، میری تکبیر اولا چلی گئی. اللہ اللہ اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پاک سے چلے اور سارے صحابہ مل گئے جو بوڑھے صحابہ کرام تھے، وہ آئے اور کہنے لگے حسین رضی اللہ تعالیٰ، اے حسین نہ جاؤ، آپ جب ہمیں مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے محمد رسول اللہ ہمیں نماز پڑھاتے ہیں. آپ تلاوت ایسے کرتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ. اور آپ جب وہاں پہنچے تو اپنے بچوں کو یہ تلقین کرتے رہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کو بھی قائم رکھنا اور صبر کو بھی اپنے ساتھ پکا رکھنا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا. ہر کیمپ کے ساتھ، ہر خیمے کے ساتھ آپ یہ تربیت کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے. جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے جو شہید ہیں غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ، پہلے شہید، آپ نے پانی بھرا اور واپس ابھی آئے نہیں تھے، انہوں نے تیروں کی بارش کر دی. آپ نے خود بھی پانی نہیں پیا کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چلو ان کو تو پانی پلا دیں. تو وہاں سے جب گھوڑے کو دوڑایا تو انہوں نے تیروں کی ایسی بارش کی کہ اپنے خیموں تک پہنچنے تک آپ کا سارا خون بھی بہہ چکا تھا اور مشک میں جو پانی تھا وہ بھی بہہ چکا تھا، اور آپ شہید ہو گئے. اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جھولی میں آپ نے اپنی جان اللہ کو دی. نمازیں ہوتی رہی، نمازوں میں کوئی فرق نہیں آیا. بھوک آئی نماز ہوتی رہی، پیاس آئی نمازیں ہوتی رہی، تلاوتیں بھی ہوتی رہی، کوئی فرق نہیں آیا. پھر اس طرح آل رسول میں ایک نوجوان ہے، کڑیل نوجوان، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ. حضرت قاسم جو حضرت حسن کے بیٹے تھے، بہت خوبصورت. اس کی تصویر بعین ہی مولا علی کرم اللہ وجہ سے ملتی جلتی. جب آپ نے پگڑی پہنی، اپنے دادا کی پگڑی پہنی، تلوار اٹھائی، جب گئے تو وہ کہنے لگے یہ علی نہیں آ رہا، علی نہیں آ رہا. نے کہا علی نہیں آ رہا، اس کا پوتا آ رہا ہے. اکیلے لڑے. جب لڑے
تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آپ کا سامنا کر سکے. تو انہوں نے کہا سارے مل کے اس کو چاروں طرف سے اس پہ حملہ کریں، پھر یہ زیر ہوگا. تو چاروں طرف سے جب حملہ کیا تو آپ کو تیروں نے اور نیزوں نے اور بھالوں نے اور تلواروں نے ایسے گھاؤ لگے کہ آپ بھی شہید ہو گئے. اس کے بعد سارے آل رسول میں سے ایک ایک کرتے کرتے شہید ہوتے رہے. آخر میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار اٹھائی اور اپنی بہن کے پاس گئے، اماں زینب رضی اللہ عنہ کے پاس. کہتے بی بی مجھے پتہ ہے کہ ہماری جان بھی چلی جائے گی، لیکن واہ ویلا نہیں کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. یہ نصیحت کی اور آ کر آپ جنگ میں آئے اور گھوڑے کے دو جہاں پہ پاؤں رکھتے ہیں رکاب کے اندر کھڑے ہو گئے آپ سیدھے. کہ دنیا کے انسانوں سنو میری بات، آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ جانتے ہو مجھے کون ہوں؟ مجھے گھٹی کس نے دی ہے؟ مجھے دودھ کس نے پلایا ہے؟ میرا بابا کون ہے؟ آپ مجھے جانتے ہیں؟ اس نے کہا حسین محبت کی زنجیریں مت ڈال ہمارے پاؤں میں، بس تو لڑنے کے لیے تیار ہو جا یا یزید کی بیعت کر لے. آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ گردن کٹ تو سکتی ہے لیکن کسی کے آگے جھک نہیں سکتی. سر کٹانا تو ہم جانتے ہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں، سر جھکانے کی عادت نہیں. آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے جب تلوار تھامی تو ان ظالموں پر قہر بن کے نازل ہوئے، تباہی مچا دی. جدھر جاتے تباہی مچ جاتی تھی، کسی کو جرت نہیں ہوتی. اکیلا آدمی ہے اور یہاں تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ہر طرف مظلومیت بیان کیجیے. میرے حسین بہادر ہیں، میرے حسین کوئی بہادری بھی بیان کر دے نا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ میرے حسین غیرت والے ہیں، جرت والے ہیں، بہادری والے ہیں، تقوی والے ہیں، قرآن والے ہیں، نماز والے ہیں اور اللہ رسول والے ہیں. اور آپ نے عجیب اندازہ تو لگائیں، پورے لشکر سے اکیلا بندہ لڑ رہا ہے، پورے لشکر سے. اندازہ لگو بہادر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ طاقت والا ہے کہ نہیں ہے؟ جب عصر کا ٹائم، عصر تک لڑتے رہے اکیلے میں. آپ کا ایک بچہ ہے چھوٹا سا علی اصغر، وہ 6 ماہ اس کی عمر ہے. وہ لایا گیا، پیاس سے اس کی زبان سوکھی ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک اور بچہ بھی تھا جس کو ایک اس کا بابا لاتا ہے اور اس کو لٹاتا ہے اور اس کو ذبح کرنے کے لیے چھری نکالتا ہے. آسمان کے فرشتے روتے ہیں. اس سے پہلے ایک اور منظر بھی آسمان زمین نے دیکھا، لیکن فرشتوں کو آگے یہ پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ یہ بچایا جائے گا یا شہید ہو جائے گا. تو اللہ نے قربانی مانگی، لی نہیں. ایک منظر یہ تھا. ایک منظر وہ ہے، اسی طرح کا ایک بابا ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہے، لیکن پہلے بابے والا جو بچہ تھا وہ بول بھی سکتا تھا، وہ کہہ بھی سکتا تھا اللہ جبین، مجھے ماتھے کے بل لٹا دو، مجھے یہاں سے ذبح کر دو، میں اللہ سے مل جاؤں گا. لیکن یہ جو بابا ہے اس کا یہ ہاتھ کٹا ہوا ہے، پورا جسم زخمی ہے، چھوٹا بچہ ہے، نہ وہ بابا کرتا ہے نہ اماں کرتا ہے، نہ دشمن کا پتہ ہے نہ دوست کا پتہ ہے. وہ پیاس سے نڈھال ہو چکا ہے. اس نے کہا اس کو تو پانی پلا دو، اس سے تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. اچھا پانی پلائیں. اس کمانڈر نے کہا نکالو تیر، بالکل اس کے گلے میں نشانہ لگاؤ، حسین کے ہاتھ میں ہی اس کو شہید کرو تاکہ حسین کو تکلیف بڑھانے میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے. تو اس نے ایسے تیر کو کسا، یوں دیکھا اور نشانہ بناتا رہا پھر چھوڑ دیا. تو اس نے کہا مارتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے ماروں کیسے؟ اس کے پیچھے ایک بچی کھڑی ہے، چھوٹی بچی کھڑی ہے جو کہہ رہی ہے میرے بھائی کو نہیں مارنا، میں کھیلوں گی کس سے، میرے اس بھائی کو نہ مارنا، تم نے سارے تو مار دیے ہیں، اس کو تو چھوڑ دو. کہتے ہیں وہ بچی جو کھڑی ہے نا، یہ میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں. تو اس کمانڈر نے لیا، کہتا ہے ہٹ جا پیچھے. تو اس نے ایسے نشانہ لگایا، وہ چھوٹے علی اصغر کے بھی یہاں سے حلق سے پار ہو گیا. وہ تیر خون کے فوارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چہرے پہ آئے.
میرا بچہ چارپائی سے گر جائے تو مجھے جھٹکا لگتا ہے، سانسیں بند ہوتی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ میں کیا گزری ہوگی جب ایسے چہرے پہ خون کے فوارے ہیں نا، تو یوں کہا یا اللہ یا اللہ۔ حضرت علی اصغر کے یوں ہاتھ نیچے لٹک گئے، پاؤں لٹک گئے، گردن لٹک گئی، وہ ننھا منا وہ پھول سا چہرہ مرجھا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا یا اللہ اگر تو یوں راضی ہے حسین بھی یوں راضی ہے۔ کوئی شکوہ شکایت نہیں۔ پھر اپنی تلوار اٹھائی، لڑتے رہے اور ایک وقت آیا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ یہ حسین نمازی تھا، پکا نمازی تھا۔ ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، علی اصغر کو ابھی شہید کو ابھی سلایا ہے اور یہ کہہ رہا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے۔ حضرت حسین فرما رہے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی ہے۔ اپنے ہی وضو سے آؤ میں تمہیں ایک ایسا نمازی دکھاؤں، نہ کوئی چھت ہے سائے کے لیے، نہ نیچے کوئی مصلی ہے، اپنے ہی خون سے وضو کیا ہوا ہے اور سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ۔ آج ان سے بتانا چاہتے ہیں حضرت حسین دیکھو جو میری اتباع کرنے چاہتے ہیں، جو مجھے اپنا امام سمجھتے ہیں، میری اقتداء کرو۔ ہر چیز چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنا، ہر چیز چلی جائے تو چلی جائے، دکان کی بکری ختم ہو جائے تو ہو جائے، گھر تباہ ہو جائے تو ہو جائے، دنیا تباہ ہو جائے تو ہو جائے، جو کچھ ہونا چاہے ہو جائے، لیکن نماز کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ لیکن دنیا کا نقصان کم ہے، نماز چھوڑ دی، اس کا نقصان دنیا ساری نقصان سے بھری ہوئی ہے، اس نقصان سے بڑا نقصان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی نا، ایک بندے نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی، اس کو ایسا نقصان ہے جیسا ایک بندے کا گھر بار، پورا قبیلہ، پورے اس کے مال دولت سب ختم ہو گیا ہو۔ یہ نقصان کم ہے، نماز کے چھوڑنے والے کو اس سے زیادہ نقصان ہوتا ہے، آخری نقصان، آخرت کا نقصان۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے پورے انسانوں کو میسج دیا ہے کہ جو مجھے اپنا امام مانتے ہیں تو میری اقتداء کریں، جو مجھے اپنا امام مانتے ہیں تو سچ کے ساتھ ہو جائیں، جو مجھے اپنا امام مانتے ہیں ظلم کو چھوڑ دیں، زیادتی کو چھوڑ دیں، جھوٹ کو چھوڑ دیں، بے حیائی کو چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، میرے نبی کی سنت کو ترک کرنا چھوڑ دیں، میرے نبی کی اتباع میں آ جائیں، میرے رسول کی اتباع میں آ جائیں، اللہ رب العزت کی اطاعت میں آ جائیں۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فلسفہ ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دعوت ہے پورے عالم انسان کے لیے، پورے عالم انسان کے لیے، قیامت تک کے لیے آپ نے رہبری کر دی، اپنی جان دے دی، بچے دے دیے، لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا، اس کے رسول کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ جب شہید ہو گئے، حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلی، پردے کے اندر نکلی، پردے کے اندر باہر نکلی، آپ عفت والی تھی، اماں فاطمہ کی بیٹی جو تھی، آپ باہر آئیں اور دیکھا کہ ساری لاشیں پڑی ہوئی ہیں، ساری لاشوں کو پھلانگتے ہوئے آپ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے قریب آئیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن مبارک کٹی ہوئی ہے، گال پہ مٹی لگی ہوئی ہے، آپ نے جب یہ دیکھا تو زور سے کہا یا رب محمد، یا رب محمد، او میرے نانا محمد آ کے دیکھو تو صحیح، تیرے بچوں نے تیرے نبی کے دین کے لیے کیسے قربانی دی ہے، آؤ نانا محمد آ کے دیکھو تو صحیح، تیرے بچوں نے دین سے کوئی دھوکہ نہیں کیا، اپنی قربانی دے گئے، آج تیرے بچوں کی بارات ہے، تیری بچیاں قید ہو گئی ہیں۔ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں سے لے گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یزید اچھا تھا، خدا کی قسم اس جیسا بدبخت دنیا نے نہیں دیکھا۔ روزانہ جیل کے اندر حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھ گچھ کرتا تھا، ہاں جی، روزانہ پوچھ گچھ کرتا تھا، یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے۔ آپ جیل میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، جیل میں ہی۔ اور آپ ایک مولوی لاتا تھا، ایک مولوی جو قرآن پڑھتا تھا کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اس طرح کی آیت پڑھ کے کہتا، اشارہ کرتا تھا یزید کی طرف۔ حضرت بی بی زینب وہاں آئی تو رونے لگی، فرمایا کہ او بدبخت، یہ قرآن ویسے پڑھو جیسے میرے نانا پہ اترا ہے، جس کے شان میں اترا ہے ویسے پڑھو۔ کہتے اس مولوی کی پھر زبان بند ہو گئی۔ ان کا ایک بچہ تھا،
उस वक्त तो नौजवान थे, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी उम्र तकरीबन कोई 17 साल के करीब थी। उस वक्त बीमार थे आप, वही बच गए थे, कैदी हुए, बाद में उन्होंने छोड़ा, आप मदीना आ गए। आप ऐसे बरगुज़ीदा बंदे थे अल्लाह के, ऐसी इबादत की 1000 नवाफिल डेली पढ़ते थे, 1000 नवाफिल डेली आप पढ़ते थे, आपका मामूल था ये। इतनी अल्लाह की इबादत कर ली कि आप अल्लाह की तरफ से ये उनको लक़ब मिला ज़ैनुल आबिदीन, यानी आबिदीन के भी ताज बन गए, आबिदीन के भी ताज बन गए। इतनी इबादत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। चेहरा ऐसा चमकता था जैसे चांद की रोशनी चमकती है, ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा इस तरह चमकता था। एक दफ़ा आप एक वहाँ से यजीदी वहाँ से भागा, मुख्तार सक्फी ने सबको मारा, वहाँ से एक भागा जालिम मदीने आ गया। उसको ये पता नहीं था घर किसका है। उसने ज़ोर से कहा कि मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला देगा। तो ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह बाहर तशरीफ़ लाए, तो देखा वो आदमी खड़ा हुआ है, उसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसको दूर तक छोड़ने के लिए गए। तो वो कहने लगा कि किसके बेटे हो? कहले मैं हुसैन इब्न अली का बेटा। वो कहने लगे आपने मुझे पहचाना है? कहते हाँ, मैंने उस वक्त पहचान लिया जब आपने बाहर से आवाज़ दी है, मैं तेरी आवाज़ सुन के भी पहचान गई, तू कातलों में है। मेरे छोटे छोटे मासूम भाई बहन सारे ख़ानदान को तूने मेरे सामने ज़िबा किया था, मैं कैसे ना पहचान। वो कहने लगा तो जो आपने मेरे साथ ये बर्ताव किया है, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ। आपने उसका हाथ पकड़ा और ऐसे ले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में, दरवाज़ा खोला और कब्र मुबारक पे ले गए। कहते इस मेरे नाना ने हमें ये नहीं सिखाया कि आए हुए घर की मेहमान की इज़्ज़त ना करो, मेरे नाना ने हमें सिखाया है घर पे आए हुए हर मेहमान की इज़्ज़त किया। तो इसलिए सारे अहबाब जो भी तशरीफ़ लाए हैं, हम अपनी फ़िक्र आखरत भी करें। जितने अहबाब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं सब यहाँ से इरादा लेके जाएँ, इंशाअल्लाह आज के बाद हर हाल में नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और अपने बच्चों को भी पढ़वाएंगे। घर में जो मस्तूरात हैं उनको भी दावत देंगे, घर में जो मस्तूरात हैं उनको भी दावत देंगे कि वो नमाज़ पढ़ें। नमाज कोई ना छोड़े, हर हाल में नमाज़ पढ़नी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करनी है। और कब्र में अकेले बंदे ने जवाब देना है, वहाँ कोई साथ नहीं होगा। अगर हमने अमाल ना किए, अमाल की तैयारी करके बगैर चले गए तो आखिरत ख़राब हो जाएगी, दुनिया भी ख़राब हो जाएगी। इसलिए अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा में ज़िंदगी गुजारें। हमने नमाज ज़िम्मा लगा दी मौलवियों के भी, ये मौलवी हैं बस ये पढ़ते रहेंगे, कुरान भी पीर साहब पढ़ते रहेंगे। अरे हर मुसलमान के ज़िम्मे है, जिसने कलमा पढ़ा है उसके ज़िम्मे है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल से दुआ है हमें सही मानी सच्चा मोमिन मुसलमान बनाए और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, आले रसूल से मोहब्बत नसीब फरमाए। हाँ जी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह से मोहब्बत करना ये ईमान का हिस्सा है, ये ईमान का हिस्सा है। हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह से मोहब्बत करते थे। हाँ जी, इसलिए हम भी मोहब्बत करें और उनकी इत्तिबा करने की कोशिश करें। कोई शिया सुन्नी मसले में ना पढ़ो, किसी फ़िरके में ना पढ़ो। ये आखिरी बात कह रहा हूँ, जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को अपना इमाम मानता है, लड़ने की बजाय उनकी इत्तिबा शुरू कर दे, लड़ने की बजाय इत्तिबा शुरू कर दे। मैं 1000 दफ़ा कहता रहूँ मैं हुसैनी हूँ, अगर मेरे तर्ज़ अमल यजीद जैसा है तो मैं हुसैनी नहीं हूँ। हाँ जी, मैं हुसैनी नहीं हूँ। हाथ छोड़ के पढ़ो या हाथ बांध के पढ़ो, अल्लाह के वास्ते पढ़ो ज़रूर, पढ़ो ज़रूर। हाँ, अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह से मोहब्बत है, उनको अपना इमाम मानते हैं, तो इमाम जिस तरह करते हैं मुक्तदी को वैसा करना चाहिए। हम भी हर हाल में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह की अगर इत्तिबा करेंगे तो क़यामत के दिन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह के कदमों में खड़े होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ है जो कुछ कहा गया है या सुना गया है इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। 2 मिनट की बात है, गौर से सुन लें। कोई भी आलिम इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के लिए कुरान की कौन सी सूरत है। आगे जंग आ रही है, इंडिया मिसाइल छोड़े, उससे पहले आप कुरान से कवा नीचे उतारे। मैं नमाज पढ़ता हूँ 5 नहीं 7, भला कैसे पढ़ता हूँ? मैंने भीख मांगनी होती है, कभी उस मस्जिद में कभी उस मस्जिद में।
मैं कैसी माँ से पूछूं कि ये कितनी नेकी मिली है, कहाँ लिखा हुआ है? घर वाली को कैंसर है, भीख मांगने आया, फकीरी अल्लाह ताला ने दी है, झूठा नहीं। नाम से अल्लाह क्या कह रहे हैं कि कौन सी बात को समझा। अच्छा चलो अल्लाह खैर सुनो कि मुर्दों को दोबारा जिंदा करने के लिए कुरान की कौन सी सूरत है? दुरूद पाक हज़ूर दी ज़ात जज़ाकल्लाह। ऐसा चांद मेरी हाज़री है इंशाअल्लाह। पुल कदहीं बारा नहीं होना, समंदर दा कोई किनारा नहीं होना, जेड़ा भी